زندگی کے بدلتے حالات میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں، مسائل اور مصائب سے بھی انسان دوچار ہوتا ہے، اور بدلتے حالات میں جب مشکلات آتی ہیں تو بندہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ البتہ صاحب ایمان آدمی وہ بدلتے حالات میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ایک باوقار رویہ اختیار کرتا ہے۔ آج جس موضوع پر کلام کرنا مقصود ہے وہ توکل کا موضوع ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ بدلتے حالات میں ہم اپنے آپ کو کبھی اندھیروں میں بھی پاتے ہیں، مشکلات میں بھی پاتے ہیں، مگر ایسے موقع پر یہ یاد رہے کہ کل نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو آدمی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا ہے، مصائب سے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ مصائب آتے ضرور ہیں مگر اس کو پریشان نہیں کرتے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو کچھ بھی وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ مصائب میں قلب کا اطمینان کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ اونچ اور نیچ، یہ نفع اور نقصان، یہ خوشحالی اور تنگ دستی، یہ کل کا کل اختیار رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہاں، یہ سب کچھ تو میرا امتحان ہے، یہ بدلتے حالات بھی، جیسے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر، اچھے اور برے حالات سے تمہیں آزما رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں تذکرہ آتا ہے۔ البتہ ہمارا دین یہ تعلیم نہیں دیتا کہ مجھ پر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، نقصان آ جائے تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں، نہیں، بلکہ زندگی کے عین منجھدار میں زندگی کو گزارنا، بدلتے حالات میں ایک باوقار رویہ اختیار کرنا اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بندہ مومن سے تقاضا ہے۔ اس میں بہت پیاری اصولی بات وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ کسی نے آ کر سوال کیا تھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے، کیا میں اس کو رسی سے باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں، یا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں کہ اللہ حفاظت کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اسے رسی سے باندھو، باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ کل توکل کا حاصل ہے کہ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ جب کبھی کوئی معاملہ، مشکل یا حاجت مجھے پیش آئے، اس مشکل سے نکلنے، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی دستیاب اسباب ہیں ان کو ضرور استعمال کیا جائے۔ البتہ ان کو استعمال کرنے کے بعد نگاہ اپنے قوت بازو کے کارناموں پر نہ ہو، اپنی سوچ اور فکر پر یا منصوبہ بندی پر نہ ہو، یا اپنے منصوبوں کے ساتھ اپنے اسباب پر نگاہ نہ ہو، بلکہ نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ رسی تو ہم نے باندھ لی، اللہ چاہے گا تو اونٹ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو وہ رسی توڑا کر بھاگ کر چلا بھی جائے گا۔ یہ ہے توکل کا حاصل۔ آج ہمارا ایک تصور ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا، یقیناً اللہ ہی کرے گا، لیکن ہم سب واقف ہیں کہ میدان بدر بھی سجا تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جتنے صحابہ لا کر آپ نے پیش کر دیے تھے، جو بھی معمولی سی تیاری تھی، اول تو جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، البتہ جو معمولی تیاری تھی وہ بھی کر لی گئی، اور پھر پوری رات سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے، اور ایسی دعا کہ جو آپ کا ہی خاصہ تھا کہ اللہ میں نے یہ ساری محنت تو تیرے سامنے لا کر پیش کر دی ہے، اگر آج اس مٹھی بھر جماعت کی تو نے مدد نہ فرمائی تو کل پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پوری رات اس یقین کے ساتھ دعا ہوئی کہ اللہ مدد فرمائے گا، اور پھر کیا ہوا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ جو آج ہمارا تصور ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اپنی تقدیر سازی کی کوشش اس معنی میں کرنی چاہیے کہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جائز وسائل کو بندہ ضرور اختیار کرے، اور پھر نگاہ رب العالمین کی طرف ہو، مسبب الاسباب پر ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے
وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے. صبح وہ اپنے آشیانوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. نکلتے تو وہ بھی ہیں نا آشیانوں سے, تو نکلنا تو ہمیں بھی پڑے گا, محنت تو ہمیں بھی کرنی ہوگی. البتہ توکل ہو تو اللہ ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون اللہ؟ جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا, کروڑ ہا کروڑ مخلوقات کو ان کا رزق عطا کرنے والا. چٹان کو توڑ کر بھی دیکھیں تو اس کی تاریکی میں اور اس کی سختی میں ایک کیڑے کو بھی رزق عطا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. زمین رب نے پہلے سجائی, بندے کو بعد میں بھیجا ہے. ماں کے بطن سے بچے کا باہر آنا بعد میں ہوتا ہے. اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے. اور جو ابتدا میں آیت تلاوت کی گئی, قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ یقیناً اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے, اس کی قدرتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے؟ جب یہ یقین ہوگا تو بدلتے حالات میں اطمینان بھی میسر آئے گا, اس اطمینان کے ساتھ تسلی بھی میسر آئے گی, اور اس توکل کے نتیجے میں یقیناً اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.